الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. یا رب یہ التجا ہے کرم گر تو کرے، یا رب یہ التجا ہے کرم گر تو کرے، وہ بات دے زباں کو جو دل پر اثر کرے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج آپ حضرات کی مسجد میں ختم قرآن شریف ہے، لہذا اسی موقع پر میں اور آپ حضرات یہاں جمع ہوئے اللہ کے اس مقدس گھر کے اندر، اللہ کے اس بابرکت گھر کے اندر. میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ قرآن کریم جو تراویح کے اندر پڑھا گیا، جو تراویح کے اندر سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام بڑا اونچا کلام ہے. میرے اللہ نے جب اس قرآن کریم کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اس قرآن کریم کو پہاڑوں کے اوپر پیش کیا. پہاڑوں نے اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ لرز پڑے. اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو انسانوں کے اوپر نازل فرمایا. لہذا میرے عزیزوں، یہ بڑا اونچا قرآن ہے اور اس قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 قرآن کریم مکمل کیے، ہم نے 5 قرآن کریم مکمل کیے. میرے عزیزوں، فائدہ اس وقت ہوگا، اس پڑھنے کا ہمیں ثواب تو ملے گا. ہم نے 5 پڑھے ہو یا 3 پڑھے ہو، جتنا بھی پڑھا ہو، ہمیں ثواب تو اس پر ملے گا، لیکن اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس کی جو معزز راتیں ہیں لیلۃ القدر کی، وہ بھی چل رہی ہے اور آج شب قدر کی رات بھی ہے. اس لیے آپ حضرات اس میں عبادت کرنے کی کوشش کریں. بھائی اوپر چلے جاؤ، جو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں بچے اوپر چلے جائیں، بچے اوپر چلے جائیں، سبھی بچے اوپر چلے جائیں. جو بڑے بیٹھے وہ اوپر چلے جائیں. اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے نہ تو رمضان المبارک کے اوپر لب کشائی کروں گا اور نہ شب قدر کے اوپر گفتگو کروں گا، بلکہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے بندوں کو کیا بتلانا چاہا، کس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہا، کس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اپنے بندوں کو باخبر کرنا چاہتے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو، ہر انسان کو، ہر ذی روح کو، چاہے کتنا ہی بڑا ہو کتنا ہی چھوٹا ہو، سب کے سب کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا پڑے گا. ایک دن موت سبھی کو آئے گی. لہذا میرے دوست اور عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر آپ کو ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے. ایسے بھی لوگ مل جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو نبیوں کا انکار کرتے ہو، ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہو. لیکن آپ پوری دنیا کے اندر اپنی نظروں کو دوڑائیے، آپ کو کہیں پر بھی کوئی ایک بندہ یہ کہنے والا نہیں مل سکتا کہ جو یہ کہتا ہو کہ موت نہیں آئے گی، بلکہ سب کو پتا ہے موت آئے گی. سب کو یقین ہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور مجھے یہاں سے من و مٹی کے نیچے جا کر کے سونا ہے. لہذا میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ ہم دنیا کے اندر جا کر کے یہ مختصر سی زندگی اللہ نے جو دی ہے، 40 سال کی، 50 سال کی یا 70 سال کی،
یہ اس لیے دی ہے کہ ہم اپنی اس زندگی میں جو ہماری آخر کی آنے والی زندگی ہے مرنے کے بعد کی، ہم اپنی اس زندگی کو کامیاب بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ یہ تو 70 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی بہت جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اصل جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو لامحدود زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا اصل زندگی وہی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر مجھے اپنی اس زندگی کو صحیح بنانا ہے، اگر اپنی اس زندگی کو صحیح بنانا ہے تو اپنی اس زندگی کو صحیح بنانا پڑے گا۔ جو اللہ کے رسول نے بتا دیا، جو قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا، ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ تم اچھے کام کرو، نیک کام کرو، برائی سے بچو، غیبت سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، چغلی سے بچو، الزام سے بچو، بہتان تراشی سے بچو، زناکاری سے بچو، سود لینے سے بچو، سود دینے سے بچو۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑو اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارو، جیسے صحابہ کرام نے گزار کر کے دکھائی ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کو مان کر کے زندگی گزاریں گے، تب جا کر کے ہماری آخر کی آنے والی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے میرے عزیزوں، بڑے پاپڑ پھیلنے پڑیں گے اور اپنے آپ کو بڑا عبادتوں کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور جو اس کا اصل ٹھکانہ ہوتا ہے قبر میں، اور آپ قبرستان گئے، آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو آج تک قبرستان کے اندر نہ گیا ہو۔ آپ نے وہاں جا کر کے دیکھا ہوگا کہ تمام قبریں اوپر سے ایک جیسی نظر آتی ہیں، لیکن قبر کے اندر پڑا ہوا مردہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کی حالت کیسی ہے۔ ہمیں تو اوپر کی حالت سب کی ایک سی نظر آتی ہے کہ کس کو قبر کے اندر سانپ اور بچھو کھا رہے ہیں، کس کو قبر کے اندر کوڑا بج رہا ہے، کس کی قبر کے اندر آگ دہکائی جا رہی ہے۔ یہ میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، زمین کے اوپر رہنے والے کوئی نہیں جانتے۔ اگر جانتا ہے تو صرف اور صرف میرا اللہ جانتا ہے، اور جس کی قبر میں یہ عذاب ہو رہا ہے وہ جانتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو اصل اپنی اس زندگی کو سامنے رکھنا ہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ آج دنیا کے اندر انسانوں کے دوست ہوتے ہیں، آپ سبھی حضرات کا ایک نہ ایک دوست ہوگا، لیکن انسان کے 4 دوست ہوتے ہیں۔ جو اس کا سب سے پہلا دوست ہوتا ہے، ان میں سے ایک دوست ہوتا ہے اس کا مال، اس کا پیسہ، اس کی جائیداد، اس کی مال و دولت۔ دوسرا جو ہوتا ہے اس کی آل اولاد، اس کے بیوی بچے، اور تیسرا اس کے دوست احباب، اور چوتھا جو اس کا دوست ہوتا ہے اس کے اعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہو یا برے۔ جیسے انسان کی آنکھیں بند ہوئی، موت آئی، اس کی روح کو قبض کیا گیا، فوراً جو مال کا اس سے رشتہ تھا وہ تو ٹوٹ گیا، اس مال کے وارثین بن گئے اور وہ اس سے رشتہ چھوٹ گیا، مال یہیں پر رک گیا۔ اب جو 3 دوست بچے ہیں، آل اولاد، بچے، یہ اس کے ساتھ قبرستان تک جائیں گے اور وہاں جا کر کے ساتھ چھوڑ دیں گے، وہاں سے اس طریقے سے واپس آ جائے گی الوداع کہہ کر کے کہ اب تیرا اور میرا رشتہ یہی تک تھا، لہذا میں نے تجھے سپرد خاک کر دیا، میں نے تجھے مٹی کے سپرد کر دیا، اب ہمارا اور تمہارا رشتہ ختم ہو گیا، الوداع کہہ کر کے واپس چلے آئیں گے۔ اب جو آخری دوست ہیں وہ میرے اور آپ کے اعمال ہیں، چاہے وہ اچھے ہو چاہے برے ہو، اعمال ساتھ جائیں گے، چاہے اچھے ہو چاہے برے۔ اگر میرے اور آپ نے اس زندگی کے اندر اللہ اور رسول اور کتاب کو مان کر کے زندگی گزاری ہوگی، صحیح طریقے سے زندگی گزاری ہوگی، جس طریقے سے اللہ نے بتلا دیا، قرآن کریم نے کہہ دیا کہ سود کو چھوڑ دو، زناکاری کو چھوڑ دو، بدکاری کو چھوڑ دو، غلط فحش کلامی کو چھوڑ دو، تمام کاموں کو چھوڑ دو کہ جن سے انسان کو سزا ہوتی ہے، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، الزام لگانا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ اگر ہم نے ان کے چھوڑ کر کے زندگی گزاری ہوگی تو پھر ہماری قبر بھی صحیح ہو جائے گی۔ جو قبر کی منزل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں گے۔ لیکن اگر ہمارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہوگی، یہ تمام کے تمام گناہ ہمارے اندر پائے جاتے رہے ہوں گے، ہم نے اللہ کو بھلا کر کے زندگی گزاری ہوگی، جب ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے اور قبر کے اندر جانے کے بعد ہماری آنکھیں پھٹے گی، ہماری آنکھیں کھلے گی، اس وقت مجھے اور آپ کو فرشتے نظر آئیں گے۔ وہ فرشتے میرے سے اور آپ سے 3 سوال کریں گے، 3
سوال، اگر ان سوالات کے اندر ہم کامیاب ہو گئے تو آخر کی زندگی ہمارے لیے کامیاب ہو جائیں گی، ورنہ میرے عزیزو اگر ہم قبر کے اندر ان 3 سوالات کے اندر پھنس گئے تو بس پھنسے ہی رہ جائیں گے، پھر ہم کسی طریقے سے نکل نہیں سکتے۔ وہ 3 سوال کیا ہوگے؟ پہلا سوال فرشتہ کرے گا، من ربکا، تیرا رب کون ہے، تیرا اللہ کون ہے، تیرا پالنے والا کون ہے، تجھے کس نے پالا ہے؟ لہذا اگر اس نے اللہ کی مان کر کے زندگی گزاری ہوگی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا ہوگا، قرآن کریم پر عمل کیا ہوگا، تو فوراً کہہ دے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے، میں تو اپنے اللہ کو مانتا ہوں۔ لیکن اگر زندگی ایسی ہی گزاری، سود لینا، سود دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، تو میرے عزیزوں وہاں پھنس کر کے رہ جائیں گے، پھر جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا سوال فرشتے کریں گے کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تو نے کس مذہب پر چل کر کے زندگی گزاری ہے؟ لہذا اگر دین اسلام پر چلا ہوگا، دین اسلام پر عمل کیا ہوگا، تو وہاں فوراً جواب دے دے گا کہ میرا مذہب تو اسلام ہے۔ لیکن اگر مذہب اسلام کے خلاف چلا، جو مذہب کہتا ہے مثال کے طور پر سود چھوڑو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ لو، یہ تمام کے تمام اسلام کام منع کرتا ہے کرنے سے، لیکن اگر ہم نے ان کو کر کر کے زندگی گزاری تو بڑا مشکل ہو جائے گا یہ کہنا کہ میرا دین تو اسلام ہے۔ تیسرا سوال فرشتے کریں گے کہ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے، تو کس کی امت میں تھا؟ چنانچہ اگر نبی کی مانی ہوگی، نبی نے جو طریقہ بتا دیا اس پر عمل کیا ہوگا، تو فوراً کہہ دے گا کہ میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے عزیزوں یہ 3 سوال قبر کے اندر ہوں گے جو فرشتے مجھ سے اور آپ سے کریں گے، ورنہ اگر صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزاری، گناہوں میں مشغول رہ کر کے زندگی گزاری، جس طریقے سے شیطان نے حکم دیا اس طریقے پر چل پڑے، جدھر شیطان نے چلانا چاہا چل دیے، شیطان نے کہا کہ نماز نہ پڑھو، نماز چھوڑ دی، شیطان نے کہا کہ زنا کرو، زنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، شیطان نے کہا کہ گناہ کرو، گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جس طرح شیطان حکم دیتا چلا گیا، ہم شیطان کی باتیں مان کر کے چلتے چلے گئے، تو جو دنیا کے اندر ہم جن جانوروں سے ڈرتے ہیں، یہ سانپ سے ہمیں ڈر لگتا ہے، بچھو سے ہمیں ڈر لگتا ہے، چھپکلی سے ہمیں ڈر لگتا ہے، یہ تمام زہریلے جانوروں سے ہمیں ڈر لگتا ہے، تو کل قبر کے اندر، ہماری قبر کے اندر ان تمام جانوروں کو چھوڑ دیا جائے گا، بچھو کو مسلط کر دیا جائے گا، سانپ کو مسلط کر دیا جائے گا، کیڑے مکوڑوں کو مسلط کر دیا جائے گا، تکلیف دینے والے تمام جانوروں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ آج تو دنیا کے اندر اگر میرے جسم پر ایک کیڑی بھی دوڑتی ہے، ہم اسے ہٹا کر ایک طرف کر دیتے ہیں، لیکن قبر کے اندر کتنی کیڑیاں ہوگی، کتنے جانور میرے اور آپ کے جسم کو کھا رہے ہوں گے۔ جس جسم پر مجھے اور آپ کو ناز ہے، جس جسم پر مجھے اور آپ کو ناز ہے، کہ جس جسم پر ہم ناز کرتے ہیں کہ میری باڈی ایسی ہے، میرے بازو ایسے ہیں، میرے اندر اتنی طاقت و قوت ہے، میں اتنے آدمی کو پچھاڑ سکتا ہوں، میں اپنے بدن کی طاقت اور قوت کے ذریعے کام کر سکتا ہوں، کل قبر کے اندر میرے اور آپ کے اس جسم کو سانپ کھائے گا، بچھو کھائے گے، کیڑے مکوڑے کھائے گے۔ میرے عزیزوں اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو صحیح گزارنا ہے۔ آج تو دنیا کے اندر میں اور آپ بہترین مکانات کے اندر زندگی گزارتے ہیں، نرم نرم گدوں پر نیند لیتے ہیں، نرم نرم بستروں پر سوتے ہیں، مجھے بیٹھنے کے لیے بہترین کرسی چاہیے، بیٹھنے کے لیے بہترین صوفہ چاہیے، لیکن میرے عزیزوں قبر کے اندر یہ کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ وہاں گدے ہوگے، نہ وہاں بیڈ ہوگا سونے کے لیے، وہاں کس طریقے سے زندگی گزارو گے؟ مجھے اور آپ کو یہی بنانا ہوگا۔ اگر میں نے اور آپ نے صحیح طریقے سے زندگی گزار لی تو میرا اللہ میرے لیے وہاں بستر بھی بچھا دے گا، میرے لیے وہاں نرم نرم گدے بھی بچھا دے گا، وہاں میرا اللہ میرے اور آپ کے لیے بیڈ کا انتظام بھی کر دے گا، بہترین بستر میرا اللہ جنت سے لا کر کے میرے اور آپ کے نیچے بچھا دے گا، اور بہترین ایسی کے طور پر جنت کی کھڑکی میرے اور آپ کے لیے کھول دی جائے گی کہ جنت سے بہترین ہوائیں آتی رہے گی۔ میرے عزیزوں لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کو مان کر کے زندگی گزارنی ہوگی۔ قرآن کریم کو مان کر کے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر کے میرا اور آپ کا اللہ
میری قبر کے اندر یہ تمام چیزیں کرے گا. اس وقت میری اور آپ کی قبر کے اندر روشنی کا انتظام بھی ہوگا, ہر چیز کا انتظام ہوگا, ہر چیز وہاں مجھے اور آپ کو ملے گی. لیکن میں نے بتایا اگر خلاف کر کے زندگی گزاری پھر وہی جانور, وہی کیڑے. اور ایک بات اور دھیان رکھنا کہ جو بندہ جان بوجھ کر کے فرض نماز چھوڑ دیتا ہے, جان بوجھ کر کی بات کر رہا ہوں کہ جو جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے, میرا اللہ قبر کے اندر 99 سانپ ایسے اس کے اوپر مسلط کرے گا کہ اگر ان میں سے ایک سانپ ایک پہاڑ کے اوپر ڈنک مار دے تو وہ پہاڑ اس کے ڈنک مارنے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اتنا خطرناک عذاب میرے اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اس لیے میرے عزیزوں نمازوں کی پابندی کرو, نمازوں کو بالکل نہ چھوڑو. اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا, مسجدوں کے اندر مسلمانوں کی بھیڑ نظر آنے لگی, مسجدوں کے اندر لوگ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے لگے. لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ جائے گا مسجدوں کے اندر پھر وہیں سے چھیڑ ہوتی نظر آئے گی. اس لیے میرے عزیزوں نمازوں کی پابندی کریں, ورنہ یہاں تو ہم ایک کیڑی کا کاٹنا بھی برداشت نہیں کرتے, وہاں اتنے خطرناک اور زہریلے جانور میرا اللہ میرے اور آپ کے جسم کے اوپر مسلط کرے گا, کیسے برداشت کریں گے. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک فرشتہ کہ جو آنکھوں سے اندھا ہوگا, کانوں سے بہرا ہوگا, زبان سے گونگا ہوگا, وہ مسلط کیا جائے گا. اور اس فرشتے کے اندر یہ طاقت اور قوت ہوگی کہ جب وہ فرشتہ ایک گھونسا اگر اس نے مار دیا تو انسان زمین کے اندر دھس جائے گا. جس طریقے سے ایک چنے کا دانہ ہو, اس چنے کے دانے پر ایک ہتھوڑا اوپر سے مارا جائے تو چنے کا دانہ چورا چورا ہو جائے گا. اسی طریقے سے قبر کے اندر اگر اس فرشتے نے مجھے اور آپ پہ گھونسا مار دیا, میں اور آپ اسی طریقے سے پس جاؤ گے. اس لیے میرے عزیزوں نمازوں کی پابندی کرے, اپنی وہ آخرت کی جو اصل زندگی ہے, ورنہ میرے عزیزوں اگر وہ زندگی خراب ہو گئی, زندگی کو خراب کر لیا تو وہ زندگی بھی خراب ہو جائے گی. اس لیے اپنی زندگی کو صحیح گزارنے کی کوشش کرے, اپنی زندگی کو جس طریقے سے قرآن کریم نے کہا کہ اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے. اور جس طریقے سے رمضان مبارک کے اندر عبادتیں کی, نمازوں کی پابندی کی, نمازوں کی پابندی رمضان کے بعد بھی یعنی عید کے بعد بھی سبھی حضرات نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.